السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی سے ایک حکومتی اہلکار نے بیعت کی۔ وہ شخص حکومت کے کسی بڑے عہدے پر تھا۔ کچھ مدت بعد اس نے 1,00,000 روپے بطور ہدیہ منی آرڈر کے ذریعے بھیجے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے وہ پیسے واپس کر دیے۔ ان صاحب کو ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ حضرت تھانوی ان پیسوں کو واپس کریں گے، اس لیے اس نے خط لکھا کہ میں نے 1,00,000 روپے بھیجے جو آپ نے واپس کر دیے، آپ کو مجھ سے کوئی مرید نہیں ملے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے جواب میں لکھا، میں نے پیسے واپس بھیج دیے ہیں، آپ کو مجھ جیسا کوئی پیر نہیں ملے گا جو 1,00,000 روپے کو ٹھوکر مار دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ والے ایسے ہوتے تھے، بس ان کا مقصد اصلاح کرنا ہوتا تھا، کبھی انہوں نے کسی کے مال پر نظر نہیں رکھی۔ دوستو، اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ تعالی بغداد میں قیام پذیر تھے۔ اس وقت خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دربار کے خاص آدمی فضل بن ربیع کو حکم دیا کہ محمد بن ادریس حجازی یعنی امام شافعی کو ابھی میرے پاس لاؤ۔ جس وقت ہارون الرشید نے یہ حکم دیا، اس وقت وہ اپنے خاص لوگوں کے درمیان میں بیٹھا تھا اور سامنے ہی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ فضل بن ربیع ڈرتے ڈرتے امام شافعی رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ فارغ ہوئے تو فضل نے کہا، آپ کو امیر المؤمنین یاد کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، بسم اللہ۔ پھر دعا پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فضل بن ربیع آگے آگے تھے اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر فضل اندر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ خلیفہ امام صاحب کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ فضل نے انہیں امام صاحب کے آنے کی خبر دی۔ ہارون الرشید نے سن کر کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ امام صاحب جب اندر پہنچے تو وہ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ آگے بڑھ کر امام صاحب سے مصافحہ کیا اور کہنے لگے، حضرت، ہمیں یہ حق نہیں تھا کہ آپ کو قاصد کے ذریعے بلوائیں، مجھے خود حاضر ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے آپ کے لیے 10,000 دینار کا حکم دیا ہے، ہم یہ رقم آپ کو ساتھ بھجوا رہے ہیں۔ یہ سن کر امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی بغداد سے مصر گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے لیے 3,000 دینار کا بندوبست کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے وہ 3,000 دینار قبول کر لیے۔ اس پر کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے خلیفہ ہارون الرشید سے تو دینار نہیں لیے اور یہ قبول فرما لیے ہیں، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، وہ سلطانی احسان تھا، یہ اہل علم کی طرف سے علمی تعاون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوستو، اسی طرح سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ تعالی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ سید مودودی رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو قلیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک قلی کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا، اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ کرایہ ادا کر دیا۔ اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ 1 روپیہ پورا رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے ہی بنتی ہے۔ آپ یقین کریں، ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کے
ڈھونڈنے میں در بدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ ہو کی صدائیں لگانا پڑے گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ قوم بھی اس کو ہی، یعنی ایسے بندے کو ہی پہنچا ہوا سمجھتی ہیں جو ابنا رمل حرکتیں کرتا نظر آئے گا، یعنی عجیب سی حرکتیں جو نظر کرتا ہے اسے، جو عجیب سی حرکتیں کرتا ہے ہم اسے ولی سمجھتے ہیں۔ جو رومال میں سے کبوتر نکال دے یا عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے، ہم اسے ولی کہتے ہیں۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے دوستو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی، ایثار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے، بیٹا، کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر شخص آ گیا۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا، دیکھو جنید، کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے، میں بے انتہائی غریب اور مجبور ہوں، اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، اس نے دوبارہ اور پھر سیاہ بارہ مقابلہ کروایا اور تینوں دفعہ جنید بغدادی کے حصے میں ہار آئی۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا کہ جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا گیا، اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی کی انا خاک میں مل گئی، لیکن ان کو ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ ولی تو دوستو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، چہرے پر خوشیاں بکھیرے، جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے، اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ معاذ نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ ضرور کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، معروف کرخی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کا زہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے زہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت نہیں، کردار میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند رہنے کی اجازت مانگی، یعنی چند دن رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے دے دی۔ وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے پوچھا، کیا ہوا برخوردار، کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، حضرت، آپ کا بڑا چرچا سنا تھا
اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کے پاس کون سی کشف و کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے پوچھا، پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا، میں تو سخت مایوس ہو گیا، میں نے تو کوئی کشف اور کرامت وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھی۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے پوچھا، نوجوان یہ بتاؤ، اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی مسکرائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹے میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو، کبائر سے اجتناب کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے، وہی وقت کا ولی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالیں۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، جس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہی ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے، وہی وہاں جنتی ہے، اور جس کا دل ہر وقت شکوے، شکایتوں، حسد، کینہ، بغض، لالچ اور ناشکری کی آگ سے سلگتا رہتا ہے، وہ بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہے۔ فرائض کی پابندی کیجئے، کبائر سے اجتناب کیجئے، حال پر خوش رہیے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجئے اور وقت کے ولی بن جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح میز پہ کھانا لگاتے ہوئے اس عورت کا دھیان پلیٹیں سجانے میں تھا۔ دوستو، یہ ایک واقعہ بہت ہی اہم ہے، اس کو لازمی سنیں۔ لکھتا ہے کہ میز پہ کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹیں سجانے میں تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پہ جمی تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک سی گئی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی ہمت جتانے کے بعد بالآخر میرے منہ سے نکلا۔ وہ چپ چاپ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں چائے میز پہ مرکوز تھی، پر ان میں سے اٹھتا درد میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میری زبان پہ تالا سا لگ گیا، پر جو میرے دماغ میں چل رہا تھا اسے بتانا بہت ضروری تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں جھک گئی۔ میرے امید کے برعکس اس نے کسی قسم کے حیرانی یا پریشانی کا اظہار نہ کیا، بس نرم لہجے میں اتنا پوچھا، آخر کیوں؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ اسے میرا یہ رویہ گراں گزرا۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ فرش پہ پھینک کے وہ چلانے لگی اور یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ گئی کہ تم مرد نہیں ہو۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ روتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ہماری شادی کو ہوا کیا ہے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اسے کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جگہ اب کسی اور نے لے لی ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی۔ مجھے اس پہ ترس تو بہت آ رہا تھا اور ایک پچھتاوا بھی تھا، پر اب میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس پہ ڈٹے رہنا ضروری تھا۔
طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کرانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی اسے تھمائی جس پہ لکھا تھا کہ وہ طلاق کے بعد گھر، گاڑی اور میرے ذاتی کاروبار کے 30% کی مالکن بن سکتی ہے۔ اس نے ایک نظر کاغذات پر دوڑائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیے۔ جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال بتائے تھے وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی۔ مجھے افسوس تھا کہ اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پہ ضائع کیے، پر میں بھی کیا کرتا، میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گھر کر چکا تھا کہ اس کو کھونے کا تصور ہی میرے لیے ناممکن تھا۔ بالآخر وہ ٹوٹ کے بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر امڈ آیا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو اس طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ بتا کے جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ میز پہ کاغذ پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس پہ کوئی دھیان نہ دیا اور جاتے ہی بستر پہ سو گیا۔ دیر رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ تب بھی کچھ لکھ رہی تھی۔ اب بھی میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ صبح جب میں اٹھا تو اس نے طلاق کی کچھ شرائط میرے سامنے رکھ دی۔ اسے میری دولت اور جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ بس 1 مہینہ مزید میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس 1 مہینے میں ہمیں اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا تھا۔ اس شرط کی بہت بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا جس کے کچھ ہی دنوں میں امتحانات ہونے والے تھے۔ والدین کی طلاق کا اس کی تعلیم پہ برا اثر نہ پڑے، اس لیے میں اس کی یہ شرط ماننے کو بالکل تیار تھا۔ اس کی دوسری اور احمقانہ شرط یہ تھی کہ میں ہر صبح اسے اپنے بازو میں اٹھا کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاؤں، جیسا شادی کے ابتدائی دنوں میں کرتا تھا۔ وہ جب کام پہ بہر جانے لگتی تو میں خود اسے اپنے بازو میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑ آتا تھا۔ حالانکہ میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن ان آخری دنوں میں اس کا دل توڑنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس کی ان شرائط کے بارے میں جب میں نے اپنی نئی محبت سے ذکر کیا تو وہ ہنس کر بولی، وہ چاہے جو بھی کر لے، ایک نہ ایک دن طلاق تو اسے ہو کر رہنی ہے۔ میری نئی محبت نے کہا، میری بیوی اور میں نے اپنی طلاق کے معاملے سے متعلق کسی اور سے ذکر نہ کیا۔ شرط کے مطابق پہلے دن جب مجھے اسے اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے جانا تھا تو وہ لمحات ہم دونوں کے لیے بے حد عجیب تھے۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اسے اٹھایا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں تالیوں کی ایک گونج ہم دونوں کے کانوں میں پڑی۔ پاپا نے ممی کو اٹھایا ہوا ہے، ہاں ہاں۔ ہمارا بیٹا خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کے الفاظوں سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا اور میری بیوی کی کیفیت بھی لگ بھگ میرے جیسے تھی۔ پلیز اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ ایستگی سے بولی۔ میں نے جواباً سر ہلایا، اسے دروازے تک چھوڑ کے بعد میں اپنے آفس کی طرف نکل پڑا اور وہ بس سٹاپ کی طرف چل پڑی۔ اگلی صبح اسے اٹھانا میرے لیے قدرے آسان تھا اور اس کی ہچکچاہٹ میں بھی کمی تھی۔ اس نے اپنا سر میری چھاتی سے لگا لیا۔ ایک عرصے بعد اس کے جسم کی خوشبو میرے حواس سے ٹکرائی۔ میں بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ چہرے کی گہری جھریاں اور اس کے بالوں میں اتری چاندی اس بات کی گواہ تھی کہ اس نے اس شادی میں بہت کچھ کھویا ہے۔ 4 دن مزید گزرے۔ جب میں نے اسے باہوں میں بھر کے سینے سے لگایا تو ہمارے بیچ کی وہ قربت جو کہیں کھو سی گئی تھی واپس لوٹنے لگی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قربت کے وہ جذبات بڑھتے گئے۔ لمحے دنوں کو پر لگا کے اڑا لے گئے اور مہینہ پورا ہو گیا۔ اس آخری صبح میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور وہ بیڈ پہ کپڑے پھیلائے اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ آج کون سا لباس پہنے، کیونکہ پرانے سارے لباس اس کے نحیف جسم پہ کھلے ہونے لگے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے، شاید اسی لیے میں اسے آسانی سے اٹھا لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے درد کو دیکھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی
میں اس کے پاس چلا آیا اور اس کے کندھے پہ ممی کو باہر گھمانے لے جائیں۔ ہمارے بیٹی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کے خیال میں اس پل یہ ضروری تھا کہ میں کسی طرح اس کی ماں کا دل بہلاؤں۔ میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے، یہ سوچ کے میں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ آخری بار میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، اس نے بھی اپنی بازو میری گردن کے گرد حائل کر دیے۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے شادی کا وہ دن گردش کرنے لگا جب پہلی بار میں اسے ایسے ہی اٹھا کے اپنے گھر لایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ایسے ہی ہر روز اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ میرے قدم فرش سے شاید جم سے گئے تھے، اسی لیے میں بامشکل دروازے تک پہنچا۔ اسے نیچے اتارتے ہوئے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاید ہمارے درمیان قربت کی کمی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور میں اسے وہی چھوڑ کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک خوف میرے دل میں گھر کر رہا تھا کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اپنا فیصلہ بدل نہ دوں۔ میں نے اس گھر کے دروازے پہ بریک لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے نکلے یہ الفاظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم مذاق کر رہے ہو۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، پر میرے دل میں اس کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے۔ بس اتنا ہوا، ہم ہر وہ چیز بھول گئے جو اس شادی کے لیے ضروری تھی۔ دیر سے صحیح پر مجھے سب یاد آ گیا ہے، اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد ہے جو شادی کے پہلے دن میں نے اس سے کیا تھا۔ نئے ہر بندھن کو توڑنے کے بعد میں پرانے بندھن کو دوبارہ جوڑنے کے لیے واپس لوٹا۔ میرے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جس میں موجود پرچی پہ لکھا تھا، میں ہر روز ایسے ہی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے آؤں گا، صرف موت ہی مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہے۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ میں جب اس سے چند لمحوں کی دوری پہ تھا تبھی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھوں سے سرک گئی۔ کئی مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی۔ نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی مصروف زندگی نے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دیا۔ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کھوج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دے۔ اس لیے بیتے ایک مہینے میں اس نے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا میرا روپ نقش کر دیا، جو حقیقی تو نہیں تھا پر دائمی ضرور بن گیا۔ مترجم زویہ حسن۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ صحیح ہے یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرے جائیں۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پہ فیصلہ نہ کر سکیں اور اس تاخیر میں ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی رہ جائیں۔ تو دیر مت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔